اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ کہ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 100 ہے، یعنی ہم نے 100 نشستیں اب تک کر لی ہیں۔ ہمارا پیغام جہاں تک بھی پہنچا ہو اللہ اسے قبول کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، اس لیے کہ اس پروگرام سے کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے، نہ کوئی مال نہ منصب، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کسی طرح لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے کہ لوگوں کس طرح اپنے حقوق حاصل کیے جائیں اور کس طرح لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ آج ہم جہاں سے شروع کر رہے ہیں، گزشتہ نشست میں نے یہ کہا تھا کہ گدھوں کو بڑی شکایت یہ ہے کہ گھوڑوں کا تو بہت ذکر ہو رہا ہے، ان کی خرید و فروخت بھی زوروں پر ہے۔ 3 مارچ تک تو یہ چلے گا سلسلہ، کچھ بک چکے ہیں، کچھ بکنے والے ہیں، کچھ کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ نام ہے، اس لیے اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے گھوڑوں کی تجارت ہی کہہ سکتے ہیں، اور اردو میں ترجمہ کر کے، اور وہ بک رہے ہیں۔ سینٹ کے نشستوں پر ارکان صوبائی اسمبلی ان کی بولیاں جاری ہیں، تو اب اس کو تو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ یہ الحمدللہ میں ایک بات اور بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی یا گدھوں کی یہ خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر، یعنی ہمارے 100 پروگرام پورے ہونے پر خر کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ یعنی گدھوں کی بھی خوش نصیبی ہے کہ انہیں آج ہی کے دن اتفاق سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں جو شکایت تھی وہ اب شاید نہ رہے کہ انہیں بہت کم حیثیت سمجھا جاتا ہے، بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور انسان کو خر دماغ کہہ کر گدھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اتنا بیوقوف ہے جیسے گدھا بیوقوف ہوتا ہے، اس کا دماغ گدھے جیسا ہے خر۔ تو کم حیثیت کا ان کو جو احساس ہے، ان کا یہ احساس ہے کمتری، آج کی ہم اس نشست میں دور کر رہے ہیں کہ انسان کو گدھا کہنا، آج کے انسان کو گدھا کہنا حقیقت یہ ہے کہ گدھے کی توہین ہے، اس لیے کہ انسان جس درجے پر گر گیا ہے، قرآن کی زبان میں اسفل السافلین میں جا گرا ہے، تو ایسے موقع پر تو شاید گدھا ہی ان کے مقابلے میں کچھ بہتر پوزیشن رکھتا ہو۔ آج کی جو سیاست ہے ہماری، خاص طور سے ملک کی، اس میں گدھے اور گھوڑے، ان کے درمیان اول تو کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر تمیز ہے، صرف ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، گھوڑوں کی تجارت ہو رہی ہے، تو ان کے خریدنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے وہ گدھے ہیں کہ جو ایسے انسانوں کو خرید رہے ہیں کہ جن کے ضمیر بھی مر چکے ہوں اور جن سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے گھوڑوں کو گدھوں کے سوا کوئی نہیں خرید سکتا۔ اسی لیے ہم گھوڑے برائے فروخت تو بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو خریدنے والے گدھے ہیں۔ تو آج ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ گدھے ہیں کہ جو دولت کی خاطر، منصب کی خاطر اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں، میں بار بار جو ایک جملہ کہتا ہوں، برا تو لگتا ہوگا، کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو انہیں اللہ پر اور آخرت پر یقین ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو برائے فروخت رکھے ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اتنی بولی لگائی، آپ نے قوم کے لیے کیا کیا؟ جس نے منتخب کر کے آپ کو ایوانوں تک پہنچایا، ان کے لیے تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، اپنی ذات کی خاطر۔ آج تو میرا بڑا دل دکھا، ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب بڑے بولتے تھے اور موبائل اٹھا کے پھینکتے تھے، ابھی جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کی آیا آج کے ان کے پینشن کے بعد کتنی ان کو یعنی مراعات دیگر مل رہی ہیں۔ 10 لاکھ روپے تو ان کی پینشن ہے ماہانہ، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں، مالی اور ڈرائیور، اور اتنے ہزار یونٹ تک بجلی فری، گیس فری، اللہ جانے کیا کیا۔ ثاقب نثار صاحب وہ تھے جو بہت بڑھ کے بولتے تھے کہ میں انصاف دلاؤں گا، میں انصاف دلاؤں گا۔ انصاف کیا دلایا؟ ان کی اپنی بیٹی کی شادی میں کروڑوں روپیہ تو صرف عروسی لباس پر خرچ کیا انہوں نے۔ کہاں سے آیا ہوگا یہ پیسہ؟
یہ جو مراعات لیتے ہیں منصف صاحبان اور مقتدر طبقے اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اور وزارت میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ ساری مراعات، ساری رعایتیں اپنے لیے رکھتے ہیں، قانون پاس کرتے ہیں اپنے لیے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک شخص جو منصف اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہا ہو، وہ 10 لاکھ روپے پینشن لے رہا ہے۔ 10 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنے خاندان پل جاتے ہیں۔ اگر وہ منصف ہوتے تو کہتے بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بولتا بہت ہے، دوسروں پر بہت ایسا۔ میں نے عملی مثالیں پیش کی ہیں اس کی، کہ میری تنخواہ میں ایک ایسے وقت جب اضافہ کیا گیا جب مجھے ضرورت نہیں تھی تو میں نے منع کر دیا۔ پرائیویٹ ملازمت تھی نجی ادارے میں، تو میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو نیچے میرے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں، ان کو آپ بڑھائیے آپ۔ تو سچی بات ہے، غربت کے زمانے میں جب کہ کوئی بہت وسائل نہیں تھے، اس وقت میں نے یہ مثال پیش کی تھی۔ میں بخدا کہتا ہوں آج مجھے اب کسی منصب پر اگر بٹھا دیا جائے تو میں تو 1 منٹ میں آرڈر کر کے اور سارا لوٹا ہوا مال سب سے پہلے کہوں گا خزانے میں ڈالو، چاہے کتنے سے بڑا منصف اعلیٰ ہو، کتنا ہی بڑا کمانڈر ہو یا کتنا ہی بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، ان سب کو ایک حکم سے ایک حد پر لایا جائے۔ یہ ہے اصل انصاف۔ انصاف کی باتیں کرنی آتی ہے لوگوں کو۔ تو اچھا کمال یہ ہے کہ ہمارے جو انسانی گدھے جن کو میں کہہ رہا ہوں، یہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ان پر سواری گھاٹنے والا انہیں دوڑا رہا ہے، ادھر دوڑا رہا ہے، ادھر دوڑا، ہانپ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں چابک بھی ہے، ڈنڈا سوٹا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ دوڑا رہا ہے اور یہ خوش ہے کہ جی ہمارے اوپر تو جناب مقتدر اعلیٰ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت خوش، وہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی اس میں شان ہے۔ حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ گدھوں پر انبیاء اکرام سوار ہوئے، وہ ان کے لیے قابل فخر تھا۔ شاہی سواری بھی رہی ہے ایک زمانے میں گدھا، تو وہ تو قابل فخر تھی بات۔ اب یہ جس طرح کے گدھے ان پر سوار ہو رہے، انسان سوار ہو رہے ہیں، تو اس پہ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ وہ گدھے جو ہیں، حالانکہ جب ان کے اوپر ڈنڈا سوٹا پڑتا ہے تو گرانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں وہ، لیکن نہیں گراتے، ایک دوسرے کے مفادات وابستہ ہیں، اس لیے خیال کرتے ہیں کہ بھائی بڑی اچھی سواری ہے یہ، اور اسی کی وجہ سے ہمیں چارہ بھی مل رہا ہے، ہمیں اختیارات بھی مل رہے ہیں دوڑنے کے، وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں اختیارات مل رہا ہے، دوڑنے کے اختیارات مل رہے ہیں، حالانکہ وہ مجبوراً دوڑتے ہیں وہ۔ ایک اور شکایت جو گدھوں کو ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑوں کے لیے تو استبل اور سائبان وغیرہ بڑا اچھا انتظام کیا جاتا ہے، گدھے بیچارے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، وہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو گھوڑوں کے مقابلے میں گدھوں کی جو کم اہمیت ہے اس پر گدھے اگر شکایت کریں تو یہ وجہ ہے۔ جبکہ گدھے کے بارے میں عجیب عجیب طرح کے محاورے ہیں ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی، فارسی میں بھی، کہ گدھے کو اگر آپ مکہ بھی لے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو اگر آپ مکہ کا دورہ کرا دیں، وہاں تک لے جا کے واپس لائیں تو رہے گا وہ گدھا ہی، وہ نہ گھوڑا بنے گا نہ انسان بنے گا، گدھے کا گدھا ہی رہے گا وہ۔ اسی طرح ایک اور کہاوت یہ ہے کہ گدھے پر چاہے جتنی کتابیں لاد دیں آپ، بوجھ اٹھانے کا تو ماہر ہے وہ، تو اس پر کتنی بھی کتابیں لاد دیں وہ عالم فاضل نہیں ہو جائے گا۔ آج کے جو ہمارے علماء اور فضلاء ہیں ان جیسا تو ہو سکتا ہے وہ، لیکن حقیقی معنوں میں وہ عالم فاضل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے گدھا ہی رہے گا چاہے اس پر کتنی بھی کتابیں لاد دیں۔ گدھے کی ایک بدنصیبی یہ ہے کہ کسی کو اگر برا کہنا ہو، گالی دینی ہو، تو کہتے ہیں کہ بہت گدھا ہے، یہ پورا ہی گدھا ہے، بڑا گدھا ہے یہ، یعنی گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے گدھا، حالانکہ وہ بے زبان جانور ہے بیچارہ، وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا۔ اور ایک اور بات پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صاحب کھوتے دا پتر، یعنی کھوتے کا یا گدھے کا بیٹا۔ اب یہ پتہ نہیں کنیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا واقعی وہ کھوتے دا پتر ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب ایک بات میں بتاؤں گدھوں کے بارے میں، دلچسپ بات، کہ دنیا میں اب تک کی تحقیق کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ گدھے ہیں، اور
اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 کروڑ گدھوں میں سب سے زیادہ چین میں اور دوسرے نمبر پر پاکستان میں ہے۔ گویا چین اور پاکستان گدھوں کے معاملے میں سب سے اوپر ہیں۔ پاک چین دوستی کا ہم جو نعرہ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، مشترکہ مفادات کی بات کرتے ہیں، تو شاید یہ کہیں گدھوں نے، دونوں جگہ کے گدھوں نے مل کے اس پر مجبور نہ کیا ہو ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو۔ تو بہرحال چین کے اندر جو ہے گدھے کی کھال کی اہمیت ہے، جبکہ پاکستان میں گدھے کی کھال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا گوشت بھی پسند نہیں کیا جاتا، ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض ہمارے قصابان ہیں وہ گدھے کو بھی کاٹ کے اس کا بھی گوشت بیچتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین میں گدھے کی کھال، اب وہ کیا کرتے ہیں گدھے کی کھال سے؟ وہ دوائیں بناتے ہیں چین والے، اور کاسمیٹکس بناتے ہیں اس سے، بڑی مقبول۔ پچھلے دنوں بے شمار گدھے جو ہیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے لگے چین کے۔ چین میں بڑی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی جتنے بھی گدھے ہوں ہمیں دے دیں، تو ہم اس کی کھال اتاریں گے۔ تو جبکہ ہمارے جو گدھے ہیں انسانی گدھے، ان کا بھی یہ فارمولہ ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کھال لے جاؤ ہماری، ہم سے پیسے مت لو، منصب مت لو ہمارا، منصب پہ ہم رہیں گے، اسی عہدے پر قائم رہیں گے، اور اس سے ہم کمائیں گے مزید، اور کما رہے ہیں اب بھی۔ تو اس لیے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ اصول سمجھ کر شاید چین والوں نے ہم سے گدھے مانگے ہیں کہ بھائی ہمیں ان کی چمڑی چاہیے، گوشت چاہے اب کھائیں نہ کھائیں وہ الگ بات ہے۔ اور ایک بات اور کہ اٹلی میں سب سے زیادہ گوشت گدھے کا پسند کیا جاتا ہے۔ وہاں اس کی پتہ نہیں کتنی ڈشز، کتنی طرح کے کھانے پکوان ہوتے ہیں گدھے کے گوشت سے بنائے جاتے ہیں، بہت مقبول اور بہت قیمتی کھانے ہوتے ہیں وہ۔ تو ہمارے یہاں تو خیر گدھے کی بیچاری کی کوئی اہمیت کسی طرح بھی نہیں ہے، اس کی کھال کے لیے بھی ہم چین کو دے دیتے ہیں۔ تو ایک اور بات کہ اس وقت جو ہے جس طرح ہر طرح کی ہر معاملے پر، ہر مسئلے پر عالمی تنظیم ہوتی ہے، تو گدھا بچاؤ عالمی تنظیم بھی ہے ایک دنیا میں، کہ گدھوں کے تحفظ کے لیے، انسانوں کے تحفظ کا تو کسی کو ہمارے یہاں تو خیر بالکل ہی خیال نہیں آتا، گدھوں کے تحفظ کے لیے ایک باقاعدہ تنظیم بنی ہوئی ہے، اور اس تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ بیچارے گدھے جو ہیں ہر سال 18 لاکھ گدھوں کو قتل کیا جاتا ہے، مارے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، یعنی یا تو کھال کے لیے، اپنے منافع کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 لاکھ گدھے ہر سال مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو انہیں افسوس ہے اس بات کا، کاش انہیں کوئی ایسی تنظیم بھی ہو کہ انہیں افسوس ہو کہ پاکستان میں کتنے لاکھ لوگ بھوک سے، غربت سے، بیماری سے اور بے روزگاری سے مرتے ہیں، کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں یہاں۔ تو یہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسی تنظیم ہے ہی نہیں جو انسانوں کو بچانے کی ہو، وہاں تو گدھوں کو بچانے کی بھی تنظیم بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ تو ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ برطانیہ میں اب جدید دور میں گدھوں کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، یعنی گدھا جو ہے وہ بطور ڈاکٹر بھی ہے برطانیہ میں۔ برطانیہ والے پتہ نہیں گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ اب گدھوں اچھا کیا ٹیکنیک کیا ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بیمار اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے لیے گدھے لا کر اگر کھڑے کرتے ہیں تو بڑی محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے ہاتھ پھیرتے ہیں گردن پہ، خوش ہوتے ہیں۔ اس خوشی کی وجہ سے ان کی بیماری جو ہے کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح مریض بھی خوش اور گدھا بھی خوش کہ اس کو اتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے اس کی اسپتال میں، نرسریوں میں، وہاں گدھوں کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ تو گدھے کے ذریعے علاج، اب میں نہیں کہہ سکتا یہ بات، شرماتی کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں جو لوگ علاج کر رہے ہیں ان میں کتنے انسان ہیں اور کتنے گدھے ہیں، ان کے ذریعے اگر اس طرح علاج ہو تو چلیں ہم کہہ دیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے، اکثریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہیں اس طرح کے لوگ کہ وہ گدھوں سے بھی زیادہ خراب علاج کرتے ہیں وہ۔ تو اچھا اب رہا ہمارے یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے ڈاکٹر محسن صاحب، تو وہ کہنے لگے ایک دن کہ ہم یونیورسٹی میں جب طالب علم تھے تو بعض عرب طلباء بھی تھے یونیورسٹی میں، تو ایک دن وہ کلاس کا جو نمائندہ ہوتا ہے، کلاس ریپرزنٹیٹیو کہہ لیں، وہ جو ہے وہ سمجھ لیں لیڈر تھا ان کا، تو وہ آگے جا رہا تھا،
نہیں وہ ہم لوگ آگے جا رہے تھے، وہ پیچھے تھا، تو وہ جو کلاس ریپرزنٹیٹیو کی بات کر رہا ہوں وہ پیچھے تھا، پیچھے آ رہا تھا وہ، تو وہ عرب کہنے لگا دیکھو ہمارا لیڈر کیسا ہے، پیچھے سے لیڈ کر رہا ہے وہ. تو وہ لیڈر جو ہے لیڈ کر رہا تھا، تو وہ ظاہر ہے ان کے ڈال نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسا اچھا کیسا لیڈر ہے ہمارا، وہ پیچھے سے لیڈ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پیچھے سے لیڈ کرنے والے جو ہیں یہ ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہیں. ان کو لیڈر کہتے ہوئے شرم آتی ہے پاکستانی عوام کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا گدھے کی ایک ہی بولی، ڈھینچو ڈھینچو، تو اسی طرح یہاں بھی ایک ہی صفت ہے، اور وہ ہے پیچھے سے لیڈ کرنے کی صفت. سوری، پیچھے سے لیڈ کرنے کی تو ان میں ہے ہی صفت، لیکن یہ ڈھینچو ڈھینچو کرنے کا مطلب یہ ہے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے. ایک صفت تو لیڈ کرنے والی، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ڈھینچو ڈھینچو کے سوا کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ آتا ہی نہیں بیچارے کو. آپ کسی گدھے کو کوئی اور انداز میں گفتگو کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے یا اس کی آواز نہیں سن سکتے. ہمارے یہاں یہ عالم ہے، ایک ہی آواز آتی ہے ہمیشہ. ماضی کے حکمران جو ہے وہ سارے گھوڑے بیچ گئے، اب ہم جیسے گدھے بچے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کوئی ہمیں بتائے کہ وہ سارے گھوڑے بیچ کے کھا گئے ہیں، اور ہمارے لیے مشکلات بوجھ لادنے کے لیے ہمیں دے گئے. اس لیے ہمارے پاس تو عقل ہے نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں جس میں اپنے سے زیادہ قوم کو مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ پچھلے لوگ تھے وہ، اب تو یہ ایک ہی رٹ ہے ان کی، جیسے گدھے کی ایک رٹ ہوتی ہے ڈھینچو ڈھینچو، اسی طرح بس ایک رٹ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، بس ایک ہی رٹ ہے. تو پچھلے چونکہ مصیبتیں چھوڑ گئے، قرضے چھوڑ گئے، بڑی خراب صورت. بھائی وہ قرضے چھوڑ کر، مصیبتیں چھوڑ کر، کھا پی کر، بے ایمانیاں کر کے، لندن بھی اور دوسری جگہ جا کر بھی عوام کو اتنی تکالیف میں مبتلا کر کے نہیں گئے. وہ ان کے زمانے میں اگر پیاز اگر 10 روپے کلو تھی تو آپ کے یہاں تو 100 روپے کلو تک پہنچی. ٹماٹر جو ہے 5-6 روپے کلو والا ٹماٹر آپ کے یہاں 400-500 روپے کلو تک پہنچا ہے. پچھلے چونکہ ہمیں پریشان کر گئے اور قرضے میں چھوڑ گئے، اس لیے. تو اللہ کے واسطے ڈھینچو ڈھینچو کرنا بند کریں اور قوم کے لیے کچھ کام کر کے دکھا دیں. آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی.